السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب اپنے تمام چاہنے والوں کو پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بڑی دلچسپ خبریں آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ سیاسی اکھاڑے کے اندر پہلوان اتر چکے ہیں، بلکہ اب تقریباً کام بالکل تیار ہے، اور اب سے کچھ آورس کے بعد 48 آورس یا 24 آورس کے بعد ووٹنگ شروع ہو جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ سہرا کس کے سر پہ سجتا ہے، کون دلہا بنتا ہے۔ یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے نا۔ تو بہرحال اس وقت پریڈکشن کی نہیں جا سکتی، کوئی خاص اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کھیل کا اندازہ میں لگا لیا ہے، اور لیکن میں پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کا اس پروگرام دیکھا، انہوں نے جو خبریں وہ جس اسٹائل میں پوچھتے ہیں، اور آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہاں بھائی خیریت تو ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ کل اپیل کریں گے عمران خان صاحب، اور پرسوں رہا ہو جائیں گے۔ ان کے وکیلوں نے تیار کر لی اپیل۔ بات میرے بھائی یہ ہے، یہ خبریں جو آپ پہنچاتے رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ بنے نا صحافی، یہ سب کو پتہ ہے، اسے کہتے ہیں لفافہ صحافی، کیونکہ اب تو آپ کا بھی پیٹ بھر گیا ہوگا ویسے، تو اب آپ اپنی ڈیمانڈ نہیں دیتے ہوں گے، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس کی ڈیمانڈ یہ ہے، اس کی حیثیت۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اب آپ سینئر ہو چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا کمزور جو عدالتیں ہوتی ہیں، چھوٹی والی عدالتیں جو ہوتی ہیں، وہ اتنے کمزور فیصلے کرتی ہیں کہ وہ 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے، کہ کل وہ فیصلہ اپیل ہو گیا، پرسوں رہا ہو جائیں گے۔ اٹ از ناٹ پاسبل۔ یہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں نا، انہوں نے ان کو مروایا ہے، اور یہ ابھی تھوڑی اور کسر رہ گئی ہے، اس لیے کہ جو ایک ان کے وکیل ہیں صدیق صاحب، اظہر صدیق صاحب، انہوں نے کہا کہ پھانسی تو نہیں دی نا، پھانسی سے تو بچ گئے نا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پھانسی بھی دلوانا چاہتے تھے وہ، میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے، کہ اس سے شو ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پیسے لیے ہیں اس قسم کی مورال بلند کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی والوں نے ملے ہوں گے کہ ہمیں اس قسم کی خبریں پہنچائیں تاکہ لوگوں کا مورال بلند ہو، لیکن ایکچولی ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں حکومت نے بھی۔ اب آئیے سیاسی خبروں کے متعلق۔ تو لوگ جو ہے نا، اب کہتے ہیں کہ آرمی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آرمی نے سارا بیڑا غرق کیا، لیکن بات یہ ہے میرے بھائی کہ آرمی نے سب کو چانس دیا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، زرداری صاحب جو ٹکٹ بیچتے تھے، ٹکٹ بلیک کرتے تھے، تو ان کو صدر بنا دیا۔ ظاہر ہے آرمی کا اگر نہ ہو پشت پناہی تو نہیں ہو سکتے تھے نا۔ اور آپ کہیں گے کہ وٹنس، میں نے کہا میں وٹنس ہوں، میں نے خود ان سے ٹکٹ خریدے، یہ 80s کی بات ہے۔ تو ہم جونیئر آفیسر تھے، تو ہم جاتے تھے ہر ہفتے حیدرآباد سے کراچی، تو کیپری اور ایک دوسرا بیمبینو سنیما تھا، وہاں انگلش فلمیں دیکھتے تھے۔ تو میں جب گیا تو ٹکٹ ختم ہو چکے تھے، تو وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے بیچ رہے تھے، اجرک پہنے ہوئے تھے، تو پتہ چلا وہ سرداری صاحب، بعد میں پتہ چلا۔ لیکن میں ان کی اس کو عقلمندی کو میں سلام کرتا ہوں، کہ عقلمند آدمی تو تھا نا، اس سے کوئی خدا نہ کرے بری بات نہیں ہے، آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا اپنی عقلمندی سے، یہ میں کہتا ہوں۔ اگر ان کے اوپر کوئی الزام تھے تو پروف تو نہیں ہوئے نا، وہ کوئی نہیں کر سکتا کہ سر محل یہ تھا یا وہ تھا، کیونکہ اس لیے کہ عمران خان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے کوئی پروف نہیں کروایا۔ انہوں نے اس کو، جو شیطان اکبر تھا، اس کو اپنی گود میں بٹھایا، اس سے غلط فائدے اٹھائے۔ اگر سنسیئر ہوتے وہ تو خود ہی شروع ہو گئے گھڑیاں بیچنے۔ تو بہرحال خیر، اب دوسرا آپ دیکھیں کیا وہ تھے نواز شریف صاحب جو تھے، تو وہ بھی تو ایسے ہی تھے، کھلنڈرے سے کرکٹ کھیلتے تھے اپنے پسندیدہ امپائروں کے ساتھ گلی محلوں کے اندر، اور وہ وزیر اعظم بن گئے، لیکن انہوں نے بھی آپ کو سنبھال لیا۔ اچھا یہ تھے عمران خان صاحب تھے، یہ بھی کھلنڈرے تھے، یہ بھی وزیر اعظم پہنچا دیا۔ اگر آرمی کی فیور نہ ہو تو نہیں ہو سکتے نا، ہر ایک کو چانس دیا۔ لیکن عمران خان صاحب پھنسے ہیں تو اپنی خود بیوقوفی سے پھنسے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقلمند سمجھتا ہے نا، وہ اس سے زیادہ بیوقوف بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پھنسے ہیں۔ تینوں کیسز آپ دیکھ لیں، جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو اب اگر یہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں حکومت بناؤں گا، تو یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے حکومت بنانا، تو یہ اگر کچھ سیٹیں جیت بھی جائیں تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اب ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ ابھی تو یہ سزائیں ساری ہو رہی ہیں، ابھی 9 مئی والا جو بغاوت کا جو مقدمہ ہے نا، وہ ابھی ان کے گلے پہ آ جائے گا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بچا لیں گے یورپ والے اور میرے بیٹے۔ میں ایک بات بتاؤں، اس سے بڑی امپورٹنٹ میرے اب ذہن میں آئی ہے۔ دیکھیے 2 بیٹے ان کے بھی ہیں، اور 2 بیٹے بھٹو صاحب کے بھی تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی۔
भुट्टो साहब के जो बेटे थे ना, तो वो भी बेचारे ज़ाहिर है बाप को बचाने के लिए तो बाहर निकले थे ना, क्योंकि लॉबिंग करनी पड़ती है। ये सियासी मुकदमात का फैसला उससे होता है कि आपके दोस्त कितने इफ़ेक्टिव हैं। वो निकले लेकिन वो कम उम्र थे। खैर उम्र तो दोनों की, चारों की एक जैसी थी, लेकिन वो ज़ाहिर है कि इनके साथ कोई था भी नहीं, भुट्टो साहब के साथ कोई उनको समझाता। जो उनके करीबी थे जैसे मुमताज़ भुट्टो, वो आर्मी से मिले हुए थे, सारे दूसरी पार्टी से मिले हुए थे, तो इसलिए वो कहाँ जाते, वो बेचारे बाहर चले गए। तो उनको गलत लोग मिल गए, पहले शादियाँ कर ली गलती से, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि गलत हथे चढ़ गए। तो लेकिन वो भी गए थे हेल्प, अपने बाप की हेल्प करने के लिए। लेकिन मुझे हैरत होती है कि इमरान खान साहब के बच्चे, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की अभी तक। और तो बड़ी बातें हो रही थी इनकी जो बहन थी, बाजी अलीमा जो थी, कि भाई हम तो वो करेंगे, हम बेटे भी कर रहे हैं वहाँ अमेरिका के अंदर और लंदन के अंदर मुकदमात होंगे। अभी तक तो सजाएं हो चुकी हैं और वो जेल के ड्रेस भी आ चुके हैं और नंबर भी लग चुका है उनका, प्लेट नंबर जिसे कहते हैं, वो भी लग चुकी है सब कुछ। तो कहाँ गए, उनका तो बयान तक नहीं आया कोई। और दूसरा ये सी प्रोपेगेंडा होता है कि वो जमाइमा बहुत वो कर रही है काम, वो क्यों करेगी जब वो अलहदगी इख्तियार कर चुकी है, तो उसका तो जिम्मेदारी बनती नहीं। अगर ऐसी होती बीवी वफादार तो साथ रहती ना, ये गलत है बिल्कुल। वो उन्होंने, वो यहूदी लॉबी है, वो अलग हो चुकी है और उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसको तना छोड़ दिया है और अब देखें उसका क्या हाल होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनके भुट्टो के बेटे बहरहाल जैसे भी थे, एक्सीडेंट हुए, मर गए, जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश की, उनके वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए थे, क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान में उनका वफादार कोई नहीं था। भुट्टो साहब के जानशीन कोई था ही नहीं अच्छा, जो तो को आप देख लें, इसको देख लें, उसको देख लें, सारे के सारे रामे ये वो सारे बिके हुए थे सारे लोग। जैसे शेख रशीद वगैरह इनके थे ना बिके हुए, इसी अपने इमरान साहब के ऐसे उनके भी थे, कोई सिंसियर नहीं था। बहरहाल ये तो होता ही है। मैं एक बात बता दूं, इस गेम के अंदर बहुत कड़वा गेम है, और इसके अंदर आपने पढ़ा भी होगा बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर के जो बादशाह थे, उनके सगे भाइयों ने बाप को मरवा दिया, अंधा करवा दिया, क्या क्या कुछ नहीं करवाया। ये तो होता है इसके अंदर। खुद विजिलेंट होना चाहिए, खुद इम्पोर्टेंस देखनी चाहिए चीज़ों की, और ख़ुद फैसले करने चाहिए। तो इसलिए अब क्या कह सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब के वकीलों ने यहाँ तक पहुँचा दिया उनको, और अभी भी उम्मीद दिला रखी है। इसलिए जस्टिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। जो पैसे खाए गए, अब टिकट की शेप के अंदर जो पैसे खाएंगे, तो वो तो लाजमी बात है कि जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी ना, कि सर जी मैं तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन लाजमी बात है कि इसका जो असर नेचर को एक्सेप्ट नहीं करते लोग। मैं बताऊं आपको हकीकत ये है कि उन पर धब्बा लग चुका है और वो मुजरिम है, मुलजिम नहीं मुजरिम है, सजा याफ्ता है। आप इसको कह नहीं सकते ये अब। और मसला ये है कि सारी ज़िंदगी का वो मसला हो गया, जो हो चुका है, ये ख़त्म नहीं होगा। आप चाहे आप किसी को भी दे दें, अलीमा खान को दे दें, वो चला भी नहीं सकती इतनी अच्छी तरीके से, और उसकी बीवी तो ख़त्म ही हो गई, वो उसको भी कोई नहीं पूछेगा। तो अब यह है कि प्रिडिक्शन थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, क्योंकि इस बेस पे मैंने इस स्टार्ट के जब इमरान खान साहब पहली दफ़ा जीते थे ना, तो मैंने ट्विटर पर मैंने बताया था कि ये ज़्यादा 25-30 सीटें जीत सकते हैं। तो उस पर मेरा आदमी ने भी कहा, जबकि ये तो इतनी सीटें जीत गया, आपने कैसे कह दिया। मैंने कोई अल्लाह मालिक है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जाली तरीके से भी होता है, वो सारा जाली तरीका था। एक्चुअली उन्होंने 25-30 ही सीटें ली थी। और आज की प्रेडिक्शन में बता देता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो दोनों टीमें हैं ना, यानी तो उसके अंदर सिर्फ 10 से लेके 15 सीटों का फ़र्क होगा। वो कौन टॉप पे होगा और कौन सेकंड होगा, ये इनमें 10-15 सीटों का, 12 सीटों का फ़र्क होगा। अच्छा, अब आया कि इनका इमरान खान साहब का, ये कितनी सीटें लेंगे। ये ज़्यादा 25 लेंगे, 25 अगर खींचता के 30। ये भी अगर ये आज़ाद उम्मीदवार जो हेल्प कर रहे हैं ना, इनके नाम पे लड़ रहे हैं वो। अच्छा, दिलचस्प बात देखने वाली ये है, इन्होंने हलफ तो लिया है ना, सारा कुरान पे हलफ लिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी बिकते हैं। ये बात पैसे की है ना, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मनी। मतलब जितना पैसा दाव ज़्यादा लगाओगे, जितना पैसा ज़्यादा दोगे, उतनी जल्दी काम होगा तुम्हारा। ये बिल्कुल ये पाकिस्तानियों की फितरत है। पाकिस्तान, खैर बाहर वालों की तो नहीं है भाई, लेकिन पाकिस्तानियों की ज़रूर है। तो अब देखना ये है कि इनकी सीटें किस तरह निकलती हैं। बड़ा ज़बरदस्त दंगल है, और कुछ सीटें तो वाकई हम भी जागेंगे, यानी 7 की रात को, 8 इधर सुबह होगी पाकिस्तान में, तो 7 की रात होगी यहाँ पर कनाडा में। तो मैं तो पूरी रात देखूंगा इनके जो नतीजे आएंगे, और आप लोगों को से डिस्कस भी करेंगे, बताएंगे भाई क्या हो रहा है।
تو لیکن دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے ایک تو ہنگامے نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ صحیح ووٹ دیں لوگوں کو، صحیح حکومت بنے اور جمہوریت کا پہیہ چلتا رہے. اصل تو خواہش ہر محب وطن پاکستانی کی یہی ہے نا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرمی کو آپ برا نہ کہیں، اس لیے کہ ان کا کام یہی مانیٹرنگ وہ کرتے ہیں. جو آپ صرف جنگ ہی نہیں کرتے، بلکہ جنگ میں تو کرتے ہی ہیں، لڑائی تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ امن کے اندر وہ حکومت کو مانیٹر کرتے ہیں، پالیسیز کو مانیٹر کرتے ہیں. تو انہوں نے صحیح کیا. اس کو عمران خان کی غلطی تھی جو اس کو ہٹا دیا تھا. حالانکہ اگر یہ دیکھیے کہ اگر یہ اس وقت، یہ حافظ صاحب نے بھی یہ بات کہی، یقین مانی ہے کہ یار اگر یہ جب ان کا عدم اعتماد کی تحریک وہ ہوئی تھی، تو اگر چھوڑ کے اپوزیشن میں جب بیٹھ جاتے تو سارے لوگ جڑے رہتے کہ ہاں یار پتہ نہیں کب وزیر اعظم بن جائے گا دوبارہ. تو 170 سیٹیں تھیں اس کی اس وقت بھی. تھوڑا سی محنت کرنی تھی، ایم کیو ایم کو ناراض کر دی. ایم کیو ایم تو بہت آسانی سے بک جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا منا لیتے صحیح طریقے سے، لیکن نہیں منا سکے. تو اگر چلو ہو بھی گیا تھا تو پروسیس ہے، کیا ہو گیا. لندن کے اندر تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ بھائی ہم سے نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ. اتنی تو لالچ کسی کو نہیں ہوتی کہ 90 کے ہار لے رہی ہیں ان کی بیگم صاحبہ. اتنا پیسہ کیا کریں گے؟ کہتے تو ہیں کہ بڑے اسلامک ہیں. میرے ایک دوست بھائی نے مجھے کمنٹ دیے کہ آپ کا جو پروگرام ہے بڑا بائزڈ ہے. میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ بائزڈ نہیں ہے، میں حقیقت بتاتا ہوں، صرف حقیقت. آپ خود سوچئے کہ ایک عورت جو کہ اب 50-60 کے پیٹھے میں ہے، وہ شادی کر رہی ہے، بچوں کو چھوڑ رہی ہے. حالانکہ جو اگر ہوگی نا صحیح معنی میں عورت، تو وہ شادی میں منع نہیں کر رہا، لیکن جس طریقے سے اس نے وہ جو بزدار تھا، بودم جسے کہتے ہیں، اس نے کیا لوٹ مار مچائی. آپ سوچیں نا، نکما ترین آدمی، اور اس کو بٹھا دیا آپ نے پنجاب کے اندر. اس کو آپ نہیں کہتے کہ اس نے کیا کیا، کون سا بڑا تیر مارا ہے. میں ایک بھی ایسا کام مجھے بتا دے کہ جس پر میں کہہ دوں. نواز شریف کو کہتے ہیں نا کہ وہ تو وہاں باہر چلا گیا. باہر بھی آپ نے بھیجا تھا نا، اگر مانیں آپ اس کو، آپ نے بھیجا تھا. آپ نے یہ اب بہانہ بناتے ہیں نا کہ مجھے تو باجوہ نے منع، وہ چلنے نہیں دیتا تھا. بھائی اگر نہیں چلنے دیتا تو سمپل طریقہ یہ تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیتے. کس نے منع کیا تھا؟ ہمت تو دکھاتے ہیں نا، ہمت چاہیے. اس کے اندر جو حکومتوں کے اندر ہمت والا ہی کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ میرا منشور پورا نہیں ہو رہا اور میں اس طریقے سے بہت ذلیل ہو جاؤں گا. دوسرا سلیکشن جو تھا آپ کا بہت گندا تھا. شیخ رشید صاحب جیسے 3rd کلاس آدمی جو ہے نا، ان کو آپ نے لے لیا. اب دیکھ لو کس طرح آپ کی منتیں کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا بھی ایک حلقہ جو ہے نا بڑے مزیدار ہوگا کہ کون جیتتا ہے کون نہیں جیتتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمیوں کو تو آپ صحیح طریقے سے چیک کریں نا. میں آپ کو بتاؤں، بھٹو صاحب کے ایک ساتھی تھے، وہ تھے کراچی کے تھے، اس کا نام میں بھول گیا، لیکن وہ بعد میں پھر وہ نکل بھی گئے تھے، اس لیے کہ بھٹو صاحب نے ان پہ ظلم کیے تھے. وہ تو حکومت میں ہوتا ہی ہے. لیکن انہوں نے، بھٹو صاحب نے جب انہوں نے مصیبت آئی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو نا، اس کے پاس جانا تم مشورہ لینے، کیونکہ وہ آدمی کھرا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کھرا آدمی سچ بولتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ خوش آمدی ٹٹو ہوتے ہیں نا، جیسے شیخ رشید ٹائپ کے، اسد عمر کے، اور یہ جو ابھی امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر، تو یہ سب یہی ہیں، خوش آمدیں. ابھی آپ دیکھ لیں، اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر خدا نہ کرے، ابھی تو سزا ہو گیا تو تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے سب صاحب، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں 1000 دفعہ کہتا ہوں کسی کے لیے نہیں سوچنا چاہیے. اگر ان کو وہ بڑی والی سزا ہو جاتی ہے، یقین مانے دوسرے دن یہ بھول جائیں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. یہ جو بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے راجہ، پاگل راجہ ہے ایک، اور ایک وہ ہے شاہ ہے کوئی کیپٹن. ان کی اہلیت دیکھ لینا کہ آپ آگے بڑھے نہیں. اگر یہ اتنا آرمی کے اندر بڑھ سکتے ہیں، ان کی کیپیبلٹی ہوتی. اول تو دیکھیں میٹرک پاس کر کے تو آرمی میں جاتا ہے، اس کی کوئی صلاحیت تو ہوتی نہیں ہے. وہ قبضہ گروپ کہلاتے ہیں یہ آرمی والے ایکچولی. تو اس پہ آگے بڑھ جاتے ہیں خوش آمدیں کر کے، اور یہ سب کچھ کرا کے، اب میں کیا کہوں. تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر چودھری بن جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے، یہ نکمے تھے نا جو باہر گئے، بھاگے، جو کیپٹن سے آگے اور میجر سے آگے بڑھے نہیں آگے. اور پھر اب کیوں امریکہ میں کرتے ہیں کام؟ اس لیے کہ وہاں پر ڈونیشنس لیتے ہیں اور ڈونیشن میں اپنا کھانچہ فٹ کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے. عمران خان کو اور بھی بہت سارے کھانچے ہیں، جیسے ہاسپٹل کے اندر وہ مال بنا لیتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں، اب عوام کی سنسیئرٹی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، ڈیموکریٹک پروسیس کے فروغ کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. پھر بڑے بڑے وعدے ہیں. ایم کیو ایم کا میں سن رہا تھا
کہ اب کے ہمیں چانس ملے گا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. جو 10 سال میں نہیں کر سکیں گے اب کیا کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ صرف وعدے اور دعوے ہوتے ہیں. تو ووٹ کی اہمیت سمجھیں. یہ ڈیموکریٹک پروسیس بہت امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا امیدوار سلیکٹ کر لیا نا تو وہ واقعی کام کرے گا آپ کے لیے. بے شک اگر آپ کے ووٹ ضائع بھی ہو جاتے ہیں، نہیں جیتتا آدمی، کوئی بات نہیں. نیکسٹ یہ اگر زیادہ نہیں چلے، یہ ہوگا 2 سال کے لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں. 2 سال کے بعد یہ ہٹ جائیں گے سارے کے سارے، پھر نئے الیکشن ہوں گے. کیونکہ ابھی بہت حالت خراب ہے. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا نا کہ کیا ہوگا کیا. کیونکہ آپ نے شیخ مجیب بھی تیار کر لیا ہے. اس لیے میں ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں آخر کے اندر، کہ اگر عمران خان کی سیٹیں زیادہ رہ جاتا ہے، مثال کے طور پر ہو تو سکتا ہے سب کچھ، کیونکہ اگر غیر معمولی طریقے سے ووٹنگ ہو جاتی ہے اور جیت جاتا ہے تو اتنا تو چھپا بھی نہیں سکتا کوئی بھی، اور بےمانی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو پھر تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو اب پھر اس کو دینا، وہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. نمبر ایک بات یہ. اور اگر نہیں دیں گے تو پاکستان کو کوئی نہیں چھوڑے گا. تو یہ ذرا صورتحال بڑی ٹپیکل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی یہ قیامت والا جو ہے نا پل کے اوپر سے گزرنا ہے اس وقت یہ الیکشن پاکستان کے لیے. تو ہم سب کی دعا بھی ہے اور دعا کریے بھی اپنے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقلیں دے. عقل سے جو کام صحیح ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. باقی اللہ پہ بھروسہ بالکل ضروری ہے. اللہ مدد بھی کرتے ہیں، دعا بھی کیجیے، لیکن پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم جھگڑے نہ کریے گا اور الیکشن کو پورا من کوشش کیجیے گا بنائیے، اور تاکہ دیکھیں تو صحیح نا ایک دفعہ کہ صحیح لوگ کون ہیں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.